قابل تعظیم و تکریم عزیز دوستوں بزرگوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کی تھیں۔ نمبر 1 اخلاق کی تعریف، نمبر 2 اخلاق کی اقسام اور اخلاق کی اہمیت۔ آج کے جمعہ میں دو باتیں اور عرض کرتا ہوں اخلاق کے حوالے سے۔ نمبر 1 نبوی اخلاق ہے کیا؟ نمبر 2 نبوی اخلاق کے اثرات، ثمرات اور نتائج ہمیں کیا ملے۔ پہلی بات کہ نبی کے اخلاق کیا ہیں۔ نبی کے اخلاق میں سب سے پہلی چیز وہ سچائی ہے، سچ بولنا۔ یہ نبی کی عادت ہے۔ اخلاق کہتے ہیں عادت کو۔ سچائی، سچ بولنا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ فاران کی چوٹی پہ جب آپ نے یا ایھا الناس سے لوگوں کو خطاب کر کے بلایا تو اس وقت آپ کی زندگی کے 40 سال گزر چکے تھے، 4 دہائیاں۔ انسان جس معاشرے اور طبقے اور خاندان اور علاقے میں رہتا ہے، بچپن، جوانی، یہ دو حالات، یہ دو وقت ایسے ہیں کہ انسان سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، خطائیں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی کہے میرے اندر کوئی تم نے غلطی دیکھی ہو تو بتاؤ، میرے اندر 40 سال تمہارے اندر رہا، تم نے مجھے جھوٹ بولتے دیکھا ہو تو بتاؤ، زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ،
شراب پیتے ہوئے مجھے دیکھا ہو تو بتاؤ، گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ یہ دعویٰ بہت مشکل ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ چڑھے، سب سے پہلے خطبہ دیا۔ آپ اونچے تھے، سارے لوگ نیچے تھے۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ امام یا خطیب اگر عوام سے تھوڑا سا اوپر بیٹھے تو جائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ فاران کی چوٹی نبی کا منبر تھا، نبی اوپر کھڑے تھے، عوام ساری نیچے کھڑی تھی۔ اس سے پتہ چلا اگر امام یا خطیب اونچی جگہ پہ بیٹھ جائے تو جائز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ میں نے 40 سال گزارے، مجھے سچا پاتے ہو یا جھوٹا؟ ساری قوم یک زبان ہو کے کہنے لگی ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم تو آپ کو سچا ہی پاتے ہیں، ہم تو آپ کو سچا ہی پاتے ہیں، جھوٹ کا شیبہ بھی نہیں آپ کے پاس سے گزرا۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا ذرا بتا تمہارا نبی جو تمہارا بھتیجا محمد ہے یہ کیسا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا سچا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا مانتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اگر مانو تو سرداری جاتی ہے، سرداری کی خاطر مانتا نہیں، باقی ہے سچا۔ دشمن بھی اعتراف کرے، دشمن بھی کہتے ہیں جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ بخاری شریف میں پہلا باب کیف کان بدء الوحی میں امام بخاری نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف خط لکھنے شروع کیے اسلام کی دعوت کے لیے، اسلم فتسلم، اسلام لاؤ سلامتی پا جاؤ گے، اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو کوئی سلامتی نہیں ہے۔ ہرقل بادشاہ کو خط لکھا، ہرقل بادشاہ کہنے لگا اگر اس قبیلے اور مکہ کے لوگ اگر یہاں چل رہے ہوں تو جو بڑا آدمی ہو اس کو بلاؤ۔ تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے شام۔ تو ہرقل بادشاہ نے اپنے سامنے ابو سفیان کو کھڑا کیا، اس نے بہت سے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کیا بتاؤ جو تمہارے علاقے میں نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کیسا ہے، اس پر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں، کمزور ہیں یا طاقتور؟ ابو سفیان کہنے لگا کمزور۔ ہرقل کہنے لگا نبوت کی نشانی یہی ہے کہ اس پر کمزور آدمی ایمان لاتے ہیں، طاقت والے ایمان پہلے نہیں لاتے۔ پھر ہرقل پوچھنے لگا لڑائی تمہاری ہوتی ہے کیسے چلتی ہے؟ وہ ابو سفیان کہنے لگے کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب۔ ہرقل کہنے لگا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہرقل پوچھنے لگا کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ابو سفیان ڈگمگایا، سوچنے لگا کیا کہوں کیا کروں، لیکن پھر کہنے لگا نہیں وہ نبی ہے تو سچا، وہ نبی ہے تو سچا۔ ابو سفیان فرماتے تھے اگر میں زندگی میں جھوٹ بولتا ہرقل بادشاہ کے سامنے بولتا کہ نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے
لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ حالانکہ کافر تھا کہ میں جھوٹ بولوں۔ کہنے لگا نبی سچا ہے۔ ہرقل بادشاہ کہنے لگا نبی کی یہی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، نبی کے اخلاق میں سب سے پہلی چیز سچائی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں مصیبت کو گلے سے ہٹانے کے لیے، ہم جھوٹ بولتے ہیں مصیبت کو گلے سے ہٹانے کے لیے۔ صحابہ سچ بولتے تھے مصیبت کو گلے میں لگانے کے لیے۔ سمجھے نا بھیا، مصیبت سچ بولتے تھے مصیبت کو گلے میں لگانے کے لیے۔ توجہ، نبی خود بھی سچے، جو اس پر اولن ایمان لائے وہ بھی سچے۔ سب سے پہلے نبوت نے صحابہ کی تربیت کی، خود سچے تو جو ایمان لائے وہ بھی سچے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ فضائل اعمال میں واقعہ لمبا بیان نہیں کرتا۔ کعب بن مالک یہ غزوہ تبوک میں جا نہ سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ کوئی مجبوری نہیں تھی، بس سستی ہو گئی۔ واپس نبوت آئی، منافقین بھی آئے۔ پوچھا، ایک منافق آیا، کہنے لگا میرا گھر خالی تھا اس لیے نہیں آیا۔ دوسرے نے کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ الغرض منافقین جھوٹ بولتے رہے۔ آپ سلام فرماتے رہے ٹھیک ہے۔ حضرت کعب بن مالک کی باری آئی۔ پوچھا کعب تم جہاد پہ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب کے دل میں آ رہا تھا کہ میں بھی جھوٹ بول دوں، جان تو چھوٹ جائے گی۔ اگر سچ بولا تو آج مصیبت گلے میں پڑے گی، تو لیکن اگر جھوٹ بول دیتے تو دنیا کہتی نبی کی تربیت یافتہ نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ نبی کی جماعت ایسی ہی ہے۔ صحابہ کرام جتنے بھی تھے، کسی بھی صحابی نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو جھوٹ بولے وہ صحابی نہیں۔ اس لیے اسماء الرجال والے لوگ تابی پہ قلم اٹھاتے ہیں، اس کا باپ کیسا، اس کی زندگی کیسی، اس کا نسب کیسا، اس کا رہن سہن کیسا، اس کا بول چال کیسا، وہ لکھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب صحابی کی باری آتی ہے تو قلم رک جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق نہیں، کیونکہ صحابی ہوتا ہی سچا ہے۔ کعب بن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ، بات تو کوئی نہیں تھی، صرف سستی ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کعب بن مالک سے بائیکاٹ کر دو، اس کے ساتھ بولنا نہیں۔ بیوی بھی علیحدہ، بچے بھی علیحدہ، سارے صحابہ علیحدہ، نبوت بھی علیحدہ۔ الغرض بائیکاٹ ہے، کوئی اس سے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت کعب مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاں نبی بیٹھتے ہیں ان کے سامنے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں نبی کو دیکھا کرتے، آپ سلام اس کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، سلام بھی نہیں، کلام بھی نہیں۔ ان پہ زندگی تنگ ہو گئی، بہت پریشان۔ الغرض لمبا واقعہ، صحابی نے سچ بول کے مصیبت کو گلے میں لگا لیا۔ 50 دن کے بعد برات ہوئی۔ 50 دن کے بعد جبریل امین آئے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان پر تو زمین بھی تنگ ہو گئی، آج کے بعد ان کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے۔ صحابی نے سچ بولا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ تو نبوت کے اخلاق میں سب سے پہلی چیز سچ بولنا ہے، سچائی ہے۔ اخلاق حسنہ میں سچائی ہے، اخلاق رذیلہ میں جھوٹ ہے۔ ایک شخص مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے بہت گناہ کیے
سارے گناہ نہیں چھوڑتا، ایک ایک کر کے گناہ چھوڑوں گا، ایسا ایسا گناہ چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا۔ اب پوچھنے لگا یا رسول اللہ کون سا گناہ نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، سب سے پہلا گناہ کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ پتہ کیا چلا کہ نبوت کی اخلاق میں سب سے پہلی چیز وہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ نمبر 2 نبی کے اخلاق میں دوسری چیز وہ ہے شرم و حیا۔ نبی علیہ السلام کی ذات میں شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا کتنا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ عرب کی کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، زیادہ حیا والے تھے۔ آپ سے زیادہ حیا والا دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرم و حیا والے اور صحابہ کو بھی اس عادت پہ ڈالا ہے، ان کو بھی شرم و حیا والا بنایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ایک غزوہ میں صحابہ جا رہے تھے لڑنے کے لیے، کافروں نے کہا کہ ان کا کچھ نہ کچھ تو کیا جائے۔ ہر دور میں کافر مسلمان کو یا لڑکی دکھاتا ہے یا پیسہ دکھاتا ہے، لڑکی اور پیسہ دکھا کے مسلمان کے ایمان کو ختم کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ آج ہم بھی ان کا امتحان لیں گے۔ سامنے لڑکیوں کو ہاف لباس میں، ننگے لباس میں، آدھے لباس میں لڑکیوں کو سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ بھی وہ لڑکیاں جن کے لیے زمانہ مرتا اور ترستا تھا کہ یہ صحابہ لڑکیوں کو دیکھیں گے، ان کا ایمان کمزور ہوگا، یہ پھر ہم سے لڑ نہیں سکیں گے۔ جو امیر لشکر تھا اس کو پتہ چل گیا کہ ایسا معاملہ ہے، اس نے سارے لوگوں کو کہا، باقی صحابہ کو کہا، اللہ کا حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ کہتا ہے مومنین اور مومنوں لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کرو، پست رکھا کرو، اپنی آنکھ کو مت اٹھاؤ۔ فرمایا آج تمہارا امتحان ہے، سامنے ننگی لڑکیاں ہیں، کسی نے سر بھی نہیں اٹھانا۔ نبوت کی تربیت تھی، نبی خود بھی شرم و حیا والے اور لوگوں کو شرم و حیا پہ ڈالا ہے۔ سارا کا سارا لشکر لڑکیوں کے پاس سے گزر گیا، کسی صحابی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا نہیں۔ جب وہاں سے گزر گیا تو وہ لڑکیاں کہنے لگی یہ انسان نہیں، یہ فرشتے معلوم ہوتے۔ تو نبی خود بھی شرم و حیا والے اور لوگوں کو شرم و حیا پہ ڈالا ہے، شرم و حیا پہ ڈالا ہے۔ پہلے صحابہ راستے میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے، کیونکہ گھر تھوڑے چھوٹے ہوتے، بیٹھک بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا راستے میں بیٹھے ہو تو راستے کا بھی حق ہے، سب سے پہلا حق غض البصر ہے، اپنی آنکھوں کو نیچا کرنا ہے۔ جب جیسے ہم بیٹھتے ہیں بھائی، سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں، سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہماری نگاہ تو ہر وقت اوپر ہوتی ہے، جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، ہر ایک ہماری نظر سے گزر رہا ہے۔ لیکن فرمایا راستے کے آداب میں سے پہلا ادب کہ اپنی آنکھوں کو اوپر نہیں اٹھانا، وہاں بیٹھنا ہے، آنکھوں کو نیچے کرنا ہے۔ نمبر 2 کف الاذی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ نمبر 3 ورد السلام، کوئی تمہارے اوپر سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے۔ تو یہاں بھی نبوت نے صحابہ کی تربیت کی کہ خود بھی شرم و حیا والے اور صحابہ کو بھی شرم و حیا والا بنایا ہے۔ نمبر 3
نبوت کے اخلاق میں تیسری چیز مذاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق اور ہنسی کیا کرتے تھے، لیکن ایسے نہیں جیسے تو اور میں کرتے ہیں۔ میرا اور تیرا مذاق کسی کی توہین کے لیے ہوتا ہے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن نبوت کا مذاق ایسا نہیں۔ مذاق کرنا شریعت میں ثابت ہے، لیکن وہ مذاق جس کا مقصد خوش طبعی ہو، مقصد کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا نہ ہو۔ مثال نمبر 1، واقعہ نمبر 1، توجہ۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، کیونکہ میں نے اونٹ پر سواری کرنی ہے اور بوجھ لادنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ توجہ رکھنا، اونٹ کا بچہ دے دو۔ اب نبی مذاق کر رہا ہے، اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے، میں نے تو سامان لادنا ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ اونٹ بھی تو کسی کا بچہ ہوتا ہے، یہ نبی کا مذاق ہے۔ ایک بوڑھی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا بوڑھیاں بھی جنت میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ بوڑھی نکلی، روتے ہوئے جا رہی تھی، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بوڑھی کو بلاؤ اور اس کو بتاؤ بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ بوڑھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ بیٹھے، سامنے حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کھجور کھاتے اس کی گٹھلی اٹھا کے حضرت علی کے سامنے رکھتے تھے۔ تو سمجھ آئے گی؟ ہر کوئی گٹھلی کھجور کھاتا، گٹھلی آپ کے آگے رکھتا، اپنے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھجور کھاتے، گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے۔ اب حضرت علی کے سامنے جو گٹھلی تھی نا وہ اتنی ہو گئی جیسے کسی بھی زیادہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو حضرت علی نے سب سے زیادہ کھایا ہے، دیکھو علی نے کتنا کھایا ہے اور تیز کھایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے، اب ہنسنے لگے۔ سید یہ مذاق ہے۔ ایک طرف ابو بکر جا رہے تھے، یہ بات پتہ نہیں شاید آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ایک طرف حضرت عمر جا رہے تھے، سامنے حضرت علی جا رہے، درمیان میں حضرت علی تھے۔ اب سمجھنا، حضرت ابو بکر و عمر نے فرمایا یہ ان کا قد بڑا تھا، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا۔ چھوٹا سنا تو ہے لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا جتنا کہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ابو بکر عمر علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لفظ لنا، لم زبر لا، نون زبر نا، علی زبر لا، لفظ لنا میں نون ہوتا ہے، نون پہلی لام بھی بڑی دوسری لام بھی بڑی، درمیان میں نون چھوٹا۔ وہ سمجھ گئے؟ یہ چھوٹے پڑھے لکھے بندے، لام بھی بڑا، ادھر والا لام بھی بڑا، درمیان والا نون چھوٹا۔ صحیح ہے، یہ لام بڑا، میں بھی بڑا، ابو بکر عمر بھی بڑے اور حضرت علی چھوٹے۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر نون کو نکال دو تو دونوں ختم ہو جائیں، نون کو نکال دو تو دونوں ختم ہو جاتے۔ ایسے ہے نا، نون کو ہٹاؤ تو کیا بنے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لنا، نون کو ختم کرو، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو نبوت کے اخلاق میں تیسری چیز مذاق ہے، خوش طبعی ہے۔ تیرا میرا مذاق بھی ہے لیکن ایسا نہیں جیسا آج کل موبائل میں کیا بولتے اس کو ٹک ٹاک، موبائل پہ ٹک ٹاک چل رہا ہے۔ ٹک ٹاک کے حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا ہے کہ ٹک ٹاک بنوانا اس کو چلانا یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فحاشی اور بے حیائی آ گئی ہے۔ اس پہ فتویٰ آیا، اب ہر بندہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے، لوگوں کو ہنسا رہا ہے،
جھوٹے لطیفے سنا رہا ہے. ترمذی شریف میں ہے جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ 70 سال جہنم میں لڑکتا رہتا ہے. 70 سال جہنم میں لڑکتا رہتا ہے، نیچے گرتا رہے گا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتا ہے. اس لیے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹا لطیفہ نہیں سنانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. نبوت کے اخلاق چل رہے تھے، نبوت کے اخلاق میں چوتھی چیز حسن سلوک اور احسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرتے تھے. غلاموں کے ساتھ علیحدہ، صحابہ کے ساتھ علیحدہ، مسلمانوں کے ساتھ علیحدہ، کافروں کے ساتھ علیحدہ، بیویوں کے ساتھ علیحدہ. حتیٰ کہ اتنا اچھا سلوک تھا کہ حضرت زید بن حارث جب یہ گرفتار ہو کے آئے تھے، غلام تھے، آپ کے پاس رہے، چھوٹے سے بچے تھے، اس کا والد اور اس کا چچا اور اس کا بھائی لے کے بھی آیا اور آپ نے فرمایا لے جاؤ، تمہارا بیٹا ہے لے جاؤ. آپ نے حضرت زید کو گھر سے بلایا، سامنے بٹھا دیا، ایک طرف نبوت بیٹھ گئی، ایک طرف بھائی چچا اور والد بیٹھ گیا، ایک طرف زید کو بٹھا دیا. زید یہ تیرا بھائی والد چچا ہے، یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. باپ کہنے لگا بیٹا غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہمارے پاس آ جا. لیکن نبی کا حسن سلوک اتنا اچھا تھا، حضرت زید نے فرمایا جاؤ بھائی باپ کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، آزادی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے. نبوت کے اخلاق میں حسن سلوک اور احسان ہے. بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی، آپ سلام گھر میں عائشہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ روٹی پکا رہی ہوں. آپ فرمائے ایک روٹی بھی دے دو. آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھا، تندور کے اندر لگا دیا. اب اگر کوئی مولوی کرے تو کہتے ہیں مولوی رنگ ہوئی بھیا. اب کہو نوزبیلا نبوت کے الفاظ بولو، ایمان کا رہتا ہی نہیں رہتا. یہ نبوت نے ہمارے لیے کیا ہے بھیا، ہے نا. بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا سلوک. عائشہ میں بھی لگاتا ہوں، عائشہ کے ساتھ لگا دیا، ساری روٹیاں پک گئیں، کھا بھی نہیں. اور آپ کا جو آپ کا آٹا لگایا ہوا تھا، پیڑا روٹی لگائی ہوئی تھی ویسے کی ویسے کی. عائشہ بار بار دیکھتی ویسے یا رسول اللہ یہ تو پک نہیں رہی. فرمایا عائشہ اس کو نبوت کا ہاتھ لگ گیا ہے، یہ قیامت تک بھی جو جس نبی کا آٹے کے ساتھ ہاتھ لگے اس کو آگ نہیں کچھ کہہ سکتی تو صحابہ کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ آٹے کو ہاتھ لگے اس کو آگ کچھ نہیں کہہ سکتی تو صحابی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کو لوگ ملا کیسے کچھ کہہ سکتی ہے؟ ان کے ساتھ تو نبوت کا براہ راست تعلق ہے. فرمایا پھر آپ کا حسن سلوک کیسا؟ آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، بھائی ٹھیک ہے دوڑ لگائی. آپ کوئی مولوی دوڑ لگاتے رن مرید بھیا کہتے ہیں رن مرید. یہ رن مریدی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. اس لیے آج رات سارے پریکٹس کریں گے آپ سلم نے عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، عائشہ نکل گئی. اب اس کو جان بوجھ کے پھر دوبارہ کئی دن پھر فرمایا آج دوڑ لگائی، ٹھیک ہے. عائشہ کا پھر جسم تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا. بعد میں آپ سلام آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. آپ سلام عائشہ تیل کا وزیر کا برابر برابر ہو گیا. آپ سلام اپنا جوتا بھی خود کاٹتے تھے. آپ سلام آپ کے جسم میں یوں کا تصور نہیں ہے، کسی چیز کا تصور نہیں ہے، لیکن یوں اپنے کپڑوں کو یوں کیا کرتے تھے بار بار یوں کوئی چیز نکالنے کے لیے تاکہ امت کو اگر اپنا یہ کام کرنا پڑے تو کرنا پڑے تو بھیا کر لے. حسن سلوک اور احسان بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے نا. حضرت عائشہ نے کھانا دینا تھا، کسی اور بیوی نے پھول دے دیا تو حضرت عائشہ نے جا کے کسی باندی کو کہا کہ کھانا جا کے آپ کے پہنچنے سے پہلے گرا دو. اس نے جا کے گرا دیا، پیالہ نیچے گرا ٹوٹ گیا.
جو کرنا مطلب اس طرح کا ساری سمانی کر سکی کہ ایسا چھوٹا صحیح ہے اس طرح ماسا جو جانور مار دے لوگ بھی ہے نا بھیا اب یہ عجیب بات ہے نا لیکن عائشہ فرماتی ہیں کیا میرے نبی کے اخلاق تھے میں نے چیک کرنا تھا کہ نبوت کے اخلاق کیسے ہیں آپ سلام پھر میں کھانا لے کے آ گئی آپ سلام نے وہ کھانا مجھ سے لیا اور حضرت حفصہ کو دے دیا جس کا پیالہ تھا غالباً جس کا پیالہ ٹوٹا تھا وہ نیچے بیٹھ کے اس کو چن کے کھانا تو نبوت کے اخلاق میں کیا چوتھی چیز حسن سلوک کا احسان ہے ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک آپ کی باتیں جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ایک عیسائی کی کتاب کی 100 اہم شخصیات سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو لکھا اور نے کہا کہ ایسا اخلاق اور ایسا واصل شخصیت کوئی نبی بھی نہیں آیا سب سے پہلا نمبر پہ اگر لکھا ہے عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لکھا ہے تو محمد رسول اللہ کو لکھا ہے لیکن پھر کافی ڈنڈی مارتا ہے کہتا ہے اسلام جو ہے اخلاق سے نہیں تلوار سے پھیلا ہے پہلے مانتا تو ہے اسلام پھیلا پھر کہتے نہیں تلوار سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں تلوار سے پھیلا ہے اخلاق سے نہیں پھیلا ہم بھی کہتے ہیں بالکل تلوار سے پھیلا ہے لیکن لوہے والی تلوار سے نہیں اخلاق